ایک بندہ اگر کہتا میری طرح باتیں سن لیں میرا ڈپریشن کم ہو جائے گا، میں نے کہا ڈونٹ ٹاک اٹ آف، واک اٹ آف. منہ سے نکال کے غصہ نہ نکالو، چل پھر کے اپنا غصہ ختم کرو. جب بھی دماغ میں دھن چھا جائے، غم آ جائیں، ایسے لگے دنیا اندھیری ہو گئی ہے، روکھی روکھی پھیکی پھیکی ہو گئی ہے، تو منہ نہ کھولنا، کیونکہ اب تم بہت غلط لفظ بولو گے. چلنا شروع کر دو، ایکسرسائز کرو، ہاتھوں کو ہلاؤ، ذرا بھاگو، سوئم کرو، جاگ کرو، رن کرو، روپ ایسے پھلانگو، ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ کا دماغ اتنا قابل نہیں ہے، یہ دماغ نا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، اس کو حقیقت میں اور نقل میں فرق نہیں پتا. پتا ہے آپ کو؟ اب حیران ہوں گے. یور مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فیک اینڈ ریئل. آپ بڑے خوش ہو اور ایسے کر کے بیٹھ جائیں خوشی میں، ایسے کر کے تھوڑی دیر بعد خوشی رخصت ہو جائے گی، آپ اداس ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یار اس طرح کر کے بیٹھا ہے نا ضرور اسے کچھ ہوا ہوا ہے، حالانکہ آپ خوش ہیں. اور آپ بڑے اداس ہو، فضول میں نا سائڈ پہ جا کے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیں. کر کے دیکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، کر کے دیکھیں، تھوڑی بات آپ واقعی ہنسنا شروع کر دیں گے، آپ کا دماغ ٹرک ہو جائے گا. جس طرح گوگل ہوتی ہے نا، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں کافی کے فائدے کیا ہیں، گوگل آپ کو کافی کے 100 فائدے بتا دے گی. گوگل پہ سرچ کریں کافی کے نقصان کیا ہیں، گوگل آپ کو کافی کے 100 نقصان بتا دے گی. اسی طرح آپ کا دماغ بھی ہے. آپ کہیں اپنے آپ کو میں کامیاب ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، آج کے دن میں 5 نمازیں پڑھوں گا، آج کے دن میں تسبیح کروں گا، کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. آپ کا دماغ کہے گا ہاں یو کین ڈو اٹ. اور کہیں میں تو ناکام آدمی ہوں، نہ کو کمایا، بالکل ہی فارغ ہوں، میں کہتا ہی کچھ نہیں، آپ کا دماغ کہے گا ہاں واقعی تو فارغ ہے. یاد رکھنا، بڑے نبی کے بڑے امتی بنو، بڑے نبی کے بڑے امتی بنو، بڑی بات کرنا سیکھو. ختم کر رہا ہوں میں، اب ساتھ رہیے گا. So you can understand well what I am trying to convey, that try to speak big. بڑی بات کرنا ہے، لگتا ہے سب باتوں پہ میں عمل کر سکتا ہوں، اتنی پریکٹیکل زندگی ہے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے، جو نبی پاک کر گئے دوسرے نبی بھی وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ باتیں ہیں، معراج پر جانا، قرآن کا آنا، ساری باتیں ہر ایک کی گریٹ ہوتی ہے. یہ باہر وارڈن کھڑا ہے، ذرا اس وارڈن کو جا کے چیلنج کریں، آپ کو بتا دے گا میں کون ہوں. آپ جو مرضی ہیں اس وارڈن کو کچھ بدتمیزی کر کے دیکھیں ذرا، وہ ایک دفعہ بتا دے گا، کیونکہ ہر عہدے کی ایک ریٹ ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں. تو نبی پاک تو سب سے بڑے ہیں، ان کی بھی ایک ریٹ ہے. معراج پہ جانا، قرآن کا نازل ہونا، یہ ان کے ساتھ خاص ہے. لیکن ساری زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں پریکٹیکل ہے. حضور نے جس طرح کھانا کھایا آپ بھی اس طرح کھانا کھا سکتے ہیں. حضور نے جس طرح پانی پیا آپ بھی اس طرح پانی پی سکتے ہیں. حضور نے اپنی زوجہ سے جو معاملہ کیا آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. حضور نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تعلیم دی آپ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح تعلیم دے سکتے ہیں. حضور نے غزوات میں کس طریقے سے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا آپ بھی ایسے جرنیل بن کے ایسے کر سکتے ہیں. حضور نے مدینے کی سیاست کو کیسے مینج کیا کہ وہ دنیا کی سب سے کامیاب آئیڈیالوجیکل ویلفیئر اسٹیٹ بن گئی، آپ بینگ اے پولیٹیشین ایسا کر سکتے ہیں. حضور نے ٹریننگ کس طرح کی، جائیں جو اساتذہ بیٹھے میں آپ کو ٹاسک دے کر جاتا ہوں. کل میں نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بھی یہی کہا ہے. میں نے کہا یار کیا کرو گے، ایف سی پی ایس پارٹ 2 کرو گے، چلو جا کے ایف آر سی ایس کراؤ گے انگلینڈ سے، یا ایم ڈی کر لو گے امریکہ سے، آ کے پھر وہی جی پی شپ پروفیسر لگ جاؤ گے، زندگی ختم. فوربس کے اندر پہلی 10 ہائیلی پیڈ جابز میں 8 جابز وہ ڈاکٹرز کی ہیں. لیکن کیا فائدہ، کہتے پھر کیا کریں سبحان بھائی. میں نے کہا ایک کام کر دو نا یار، ایک کتاب لکھ دو مجھے، وٹ از دا گائیڈنس آف ہولی پروفٹ فار ڈاکٹرز. یہ لکھو نا، آپ لکھیں وٹ از دا گائیڈنس فار اے ٹیچر فرام ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور نے ٹیچنگ ہی تو کی ہے ساری حیات مبارکہ میں، سکھایا، سمجھایا، تربیت کی ہے. جائیں ان نکات کو دیکھیں، آپ کی پرفارمنس کتنی بڑھ جائے گی اس ٹیچنگ کی وجہ سے. تو اٹس ویری پریکٹیکل، اٹس ویری پریکٹیکل. آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جب ہم حسن و اخلاق کا تذکرہ کریں گے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر بڑا ضروری ہے. نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے سخاوت ہوتی تھی نا، تو نبی پاک کے ہاتھ مبارک کیسے تھے یہ بتانا بھی ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھو فزیکل اپیرنس میٹرز موسٹ. انسان کا سراپا حسن یہ بڑا ضروری ہے، اور حسن پہ انسان فریفتہ ہوتا ہے. حسین کو دیکھ کے انسان کے دل میں جاننے کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ اگر ایسا تو سیرت کیسی ہوگی. اور کسی بندے نے کتنی پیاری بات کی کہ حضور حسن و جمال کے بھی نبی ہیں. سمجھے، حضور حسن و جمال کے بھی نبی ہیں. حضور کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہیں،
کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہیں. حضور کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے, وہ بچہ ساروں میں ممتاز ہو جاتا کیونکہ اس کے اندر سے ایسی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. اور اس ہاتھ کی طاقت کیا تھی؟ اس ہاتھ میں اللہ نے جہان کی کنجیاں عطا فرما دی تھی. اور ایک حیرت انگیز بات دیکھو, نبی پاک کے کان مبارک, حالانکہ جب حسن کا ذکر کیا جائے نا سر, تو کان کا ذکر عام طور پہ حسن میں نہیں آتا, لیکن علماء نے حضور کے کان مبارک کی خوبصورتی پر باب لکھے ہیں, چیپٹرز لکھے ہیں. اور یہ بھی کیسی بات ہے کہ بڑے سے بڑے حسین کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے تھے اور جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اس کے حسن کے نظارے کرتے تھے. اس کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرتے اس کے حسن کا تذکرہ ختم ہو جاتا. کتابوں سے چلا گیا, دل سے محو ہو گیا. اس حسن کے قدردان یا تو خود مر گئے, آگے دے کر نہیں گئے. اور ادھر دیکھو 1500 سال ہو گئے ہیں, سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک ایک ایک نقشہ آج بھی کتابوں میں نہیں دل میں محفوظ ہے. میں یہاں کے بتا رہا ہوں, حضور کے دور میں کوئی USB تو نہیں تھی, کوئی ڈرائیو تو نہیں تھی, کوئی CCTV کیمرہ تو نہیں تھا جس نے ان اداؤں کو محفوظ رکھا ہو. کیسا ڈیوائن سیٹ اپ ہے یہ. حضور کے کان کے بارے میں, کان مبارک کے بارے میں لکھا کہ سر اور گردن کی جو پروپورشن ہوتی ہے نا, جو سائز ہے, اس حساب سے کان مبارک اتنے موزوں تھے کہ دیکھنے والا انہیں بڑا حسین سمجھتا تھا.